فزیکل صحت ہے نا اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا آرگینک چیزیں کھائیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ گوبر کی کھاد کا ٹماٹر کھائیں آپ، یوریا کی کھاد کا نہ کھائیں۔ ابے بھائی جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو پھر 10,000 سال پہلے بھی گوبر کی کھاد کی چیزیں کھاتے تھے، اب بھی گوبر ہی کی کھاد کھانی ہے، تو اس ترقی کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ دلیل بنے گی؟ غلط دلیل ہوگی بھائی، یہ ترقی جتنی مرضی کرے لیکن نیچر تھوڑی چینج ہوگی۔ تو میڈیکلی فٹ رکھنے کے لیے جیسے پہلے جو اصول تھے آج بھی وہی فزیکلی فٹنس کے لیے، اسی طرح مینٹلی طور پر ہیلدی لائف گزارنے کے لیے صدیوں پہلے جو اصول تھے آج بھی وہی اصول ہے۔ صدیوں پہلے بھی انسان کو مینٹلی ہیلتھ کے لیے بیوی بھی چاہیے تھی، بچے بھی چاہیے تھے، بہنیں بھی چاہیے تھی، بھائی بھی چاہیے تھے، ماموں بھی چاہیے تھے، چاچو بھی چاہیے تھے، کزن بھی چاہیے تھے، دوست احباب بھی چاہیے تھے۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت سے زیادہ ترقی کی کوئی جگہ ہو نہیں سکتی، وہاں بھی ان کی لائف میں بورنگ لائف تھی ان کی۔ اللہ نے ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اماں حوا کو، ان کی زوجہ کو پیدا کیا، پھر ان کو اولاد دی اللہ تعالیٰ نے۔ صدیوں سے یہی سسٹم چلا آ رہا ہے کہ آپ ایک حد تک اکیلے زندگی پہلے ماں باپ کے سائے میں ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے سائے میں ہوتے ہیں، پھر بالغ ہوتے ہیں، پھر آپ کا نکاح ہوتا ہے، پھر آپ کی اولاد ہوتی ہے، پھر بڑھاپے میں آپ کے پوتے نواسے ہوتے ہیں، پھر بہویں داماد ہوتی ہیں۔ یہ لائف اسٹائل آپ جس سے بھی چھین لیں گے نا ترقی کے جھانسے دے کر، اس کی مینٹلی ہیلتھ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، چاہے وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو۔ جاپان کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو جا کے دیکھو ان کا بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے۔ تو مجھے غصہ بہت آنے لگا ہے آج کل، میں خیر تھوڑا سا میری آواز اونچی ہو جاتی ہے بہت، یہ تمیز سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے بات، لیکن میں تمیز سے سمجھانے کے موڈ میں اس لیے نہیں ہوں کہ سمجھ میں نہیں آئے گی یہ تمیز، ٹھیک ہے؟ کچھ باتیں مدلل ہوتی ہیں، تمیز کے دائرے میں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارا سیکولر اور لبرل طبقے نے ہر چیز میں گورے کو اپنا باپ بنا لیا ہے، اور بھائی سائنس ٹیکنالوجی میں اس کو اپنا باپ بناؤ، وہ اس میں بڑا ایکسپرٹ ہے، تہذیب میں، اخلاقیات میں، نیچرل لائف میں۔ یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے، پیغمبر بتائیں گے فطرت کیا ہے اور فطرت سے بغاوت کیا ہے، یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے، یہ مذہب بتائے گا، آسمانی کتابیں بتائیں گی، یہ گورا نہیں بتائے گا۔ دیکھو زنا کرنا اخلاقی جرم ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ علماء بتاتے ہیں، آسمانی مذاہب بتاتے ہیں، عیسائیوں کے پادری بتائیں گے، مسلمانوں کے مفتی بتائیں گے، یہودیوں کے جو بھی مذہبی رہنما وہ بتائیں گے نا، یہ ڈاکٹر بتائے گا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے جی یہ کسی عورت سے ریلیشن قائم کرنا، وہ کہے گا اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ڈاکٹر کہے گا یار شادی کرنے میں یا فزیکل ریلیشن میں میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے، تو یہ ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے ڈاکٹر کا، یہ سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے۔ شراب پینا اخلاقی جرم ہے، یہ مذہب بتائے گا، یہ ڈاکٹر نہیں بتائیں گے۔ ابھی تو بہت سے ڈاکٹر خود پی رہے ہوتے ہیں، وہ کیا بتائیں گے؟ وہ تو یہ بتا دے گا کتنی کوانٹٹی میں نقصان دہ، کتنی کوانٹٹی میں فائدہ مند ہے، یہ بتا دے گا ڈاکٹر۔ انسان کی خوراک میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، یہ مذہب بتائے گا کہ گائے، بھینس، بکرے یہ کھانا یہ انسانیت پہ سوٹ کرتا ہے، یہ حلال گوشت ہے۔ کتے، بلی، خنزیر یہ انسان کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ مذہب کا ٹاپک ہے، یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے۔ کبھی چائنا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کتا بھی کھا جاتے ہیں، بلیاں بھی کھا جاتے ہیں، خنزیر بھی کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جتنے پروٹین گائے میں اتنے ہی کتے میں، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو تہذیب اور اخلاقیات میرے بھائی کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا۔ جس سوسائٹی میں مذہب نہیں ہے اس میں تہذیب اور اخلاق ختم، برباد۔ دو چار تھینک یو رہ جائیں گے جو ان کے یہاں رہ گئے ہیں بس، نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا، ایک واقعہ سنایا، بات سے بات نکلی، بس کوشش کر رہا ہوں جلدی سے سمیٹوں۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ بڑی تعریفیں کرتے ہو، مسلم سوسائٹی میں ماں باپ کی بڑی عزت ہے، جتنی چرسی بھی ہوگا تو اپنے ابا کا تھوڑا سا خیال کرے گا، ابا کو بھی ایک پڑیا لا کے دے گا، کسی بھی طرح سے کرے خیال لیکن کرے گا۔ تو مفتی صاحب آپ غلط بات کرتے ہو، میں یہاں رہتا ہوں، میں ملک کا نام نہیں لوں گا، میرے ویزے پہ پابندیاں نہ لگاتے ہوں، تو ہمارے ملک میں آتے ہو پھر ہماری برائیاں کرتے ہو بڑے۔ تو ایک کنٹری ہے، گوروں کا ملک ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب یہاں جو بوڑھوں کی قدر ہے نا آپ اپنی سوسائٹی میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کا نا سوچنے کا زاویہ ٹھیک کرنا، میں پلگ پانا لے کر آیا ہوں، آپ کی تھنکنگ کو جو ہے نا اس کو سیٹنگ پہ لے کر آ رہا ہوں، سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ صحیح زاویے سے سوچنا اور دیکھنا شروع کر دو گے نا تو حقائق کھلیں گے۔ بھائی جو اللہ کا نہیں ہے نا، جو اسلام کو نہیں مانتا، وہ نہیں ہے، وہ صحیح اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا۔
اچھے انسان میں صرف 2-4 چیزیں تھوڑی ہیں، پوری پوری زندگی ہے انسان کی. کھانا کیا ہے، پہننا ہے بھی کہ نہیں ہے. برے تو اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ پہننا بھی ہے کہ نہیں پہننا. کہتے ہیں آپ کا پرسنل معاملہ ہے، آپ پہنے نہیں پہنے. جیسے تبھی کچھ پہن رہے ہوتے ہیں، کچھ بغیر پہنے گھوم رہے. آپ نے ابا اماں کی کیا، وہاں عورت کے حقوق کیا ہے؟ دیکھو یہ میں واقعہ بھول نہ جاؤں، یہ جو بھی میں سنانے لگا نا بوڑھوں کی خدمت والا واقعہ. عورت کے حقوق کیا ہے؟ گورے نے ایک نعرہ لگایا ویمن رائٹس، خواتین کے حقوق. جب آپ نے حقوق نہیں دینے ہوتے نا تو مبہم نعرے لگاتے ہو، اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں رفیع بھائی کے بارے میں کہتا ہوں، رفیع بھائی سے اچھا سلوک کرو، یہ میرے دوست ہیں، میرا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، مجھے ان کی حقوق ادا کرنے چاہیے. 1 گھنٹہ تقریریں رفیع بھائی پورے نہیں سنوارے. واہ یار مفتی صاحب ہر وقت میرے حقوق پر بات کرتے ہیں. پھر یہ رفیع بھائی مجھ سے آ کے کہتے ہیں میرے حقوق ہیں کیا؟ کہتے ہیں حقوق کا مجھے پتا نہیں. تو وہ ساری تقریروں کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ رفیع بھائی کہتے ہیں ایک بندہ میرے 2 کروڑ روپے لے کے بھاگا ہوا ہے، مفتی صاحب اس پہ بات کریں کہ وہ 2 کروڑ مجھے دے دے. میں کہوں نہیں، یہ جزیات میں نہیں جاؤں کہ فلاں آپ کے 2 کروڑ دے دے اور فلاں نے آپ کے اتنے پیسے لیے ہیں وہ دے دے. نہ. تو رفیع بھائی کہیں گے بھائی یہ حقوق کی مفتی صاحب آپ تقریریں پھر اپنے پاس رکھو، مجھے ان حقوق کی تقریروں کا 2 ٹکے کا فائدہ بولو نہیں. گورے نے کہا ویمن رائٹس، ویمن رائٹس. اور ویمن رائٹس میں 2-3 چیزیں، عورت کو آزادی ہو کہ وہ بھی جاب کر سکے. اور کیا ویمن رائٹس؟ اور کوئی رائٹس نہیں. او بھائی ویمن جو ہے وہ یا تو آپ کی بیوی ہوگی، یا وہ آپ کی اماں ہوگی، یا وہ آپ کی بہن ہوگی، یا وہ آپ کی دادی نانی ہوگی، یا وہ آپ کی بیٹی ہوگی، یا آپ کی پوتی نواسی ہوگی. ان کے کیا حقوق ہیں الگ الگ بتائیں. گورا بتا سکتا ہے؟ بولو نا. کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی ڈیٹیل ہی نہیں ہے. قرآن بتاتا ہے، مذہب بتاتا ہے کہ عورت ماں کی شکل میں ہے تو کیا حقوق ہے. لا تقل لہما اف، ساری دنیا کی انٹیوں سے پردہ کر سکتے ہو، ماں کے سامنے اف کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. بوڑھی ہوگی اس کو پالنا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس پہ خرچہ کرنا. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو بھی خرچ کرو گے سب سے پہلے باپ اور ماں، اس کے لیے خرچہ نکلے گا تمہاری جیب سے. یہ رائٹس گورا بیان کرتا ہے کیا؟ جیپنیز کے پاس ہے یہ قانون اور ضابطہ؟ پھر اللہ کہتا ہے ماں اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں نماز میں پکارتی ہے، نماز توڑ کر اس کی پکار پر لبیک کہو، بہرے بن کے مت بیٹھے رہو. کس قدر ڈیٹیل میں حقوق بیان کیے. ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو. جس نے باپ کی پیشانی پہ محبت سے نظر ڈالی اللہ اسے حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں. پھر وہ عورت اگر بیوی کی صورت میں ہے اس کے حقوق الگ ہیں. اس کے تو اتنے حقوق ہیں تبھی تو لوگ شادی نہیں کر رہے. اماں سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ بولو بھائی. بیگم کے. کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، سارا خرچہ اس کی ساری زندگی کا، اس کا بھی اس کی اولاد کا بھی، سارا خرچہ کس کے کندھے پر ہے؟ مرد کے کندھے پر. یہ وومن رائٹ گورا دے کے دکھا سکتا ہے کسی عورت کو؟ ہے بھائی کوئی حقوق نہیں ملتے بھائی. آپ اپنی چائے اپنے خرچے پہ بناؤ. میاں کہتا ہے میں اپنی چائے اپنے خرچے پہ. ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ بیگم تم اپنی چائے اپنے خرچے پہ. کبھی ایسا کہا کوئی ایسا شیر نر ہو تو مجھے بتائے بھائی جس میں یہ ایسا. میں کہاں تو مجھے تو 4 چائے پلانی پڑتی ہے، میرا تو اور ڈبل خرچہ ہے، 4 گنا زیادہ خرچہ ہے. کس قدر تانے انسان کو سننے کے موقع ملتے ہیں. آپ کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا، خالی ہاتھ آ گئے. گورے کی گرل فرینڈ اسے یہ تانا نہیں دے سکتی، اس کی بیوی بھی نہیں دے سکتی. گورے کی بیوی کہے گی نا کہ آپ کو میں نے بولا تھا 1 درجن انڈے لے کر آؤ. گورا کہے گا جاؤ اپنے پیسے سے 2 درجن لے آ، مجھے کوئی اعتراض نہیں. سمجھ رہے ہو؟ کوئی حقوق فزیکل ریلیشن ہے، ساتھ رہتے ہیں، لیونگ ریلیشن، فزیکل ریلیشن اور تھوڑا بہت میرج کاغذ ماغذ میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ اس عورت کے بطن سے جو اولاد ہوگی، ڈیلیوری کا خرچہ، اس کے اولاد کا خرچہ کس کے کندھوں پر ہے؟ مرد کے کندھوں پر. یہ کس کو حقوق دیے جا رہے ہیں؟ بیوی کو. اس کو رہائش، جو اس کے اسٹینڈرڈ باپ کے گھر میں تھا اسی اسٹینڈرڈ کی رہائش پرووائڈ کرنا. عاشروہن بالمعروف، قرآن کی آیت کا یہی مطلب ہے. اسٹینڈرڈ وہی دینا ہے جو کہاں ہو؟ اس کے ماں باپ کے گھر میں، جس کی ڈیٹیل فقہ کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے. بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق الگ. آج یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بیٹی کو آدھی وراثت دی ہے، مرد بیٹے کو دگنی دی ہے.
حالانکہ بیٹے پر خرچہ ذمہ داریاں اللہ نے 4 گنا ڈال دی ہیں، اور بیٹی پہ ذمہ داری 1 روپے کی بھی نہیں ڈالی، وہ آدھا بھی مل کے بچا رہتا ہے اور اس کا ڈبل مل کے بھی اللہ خرچ کروا دیتے ہیں۔ اور یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو بیٹی کو آدھی بھی نہیں دیتے۔ ایک ہندو لڑکی کا فون آیا، اس نے کہا ہمارے ہندو لوگ جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں ان ہندوؤں کی بات سارے ہندو نہیں کرتے۔ اس نے مجھے خود بتایا، کہتے ہیں ہمارے ہاں مفتی صاحب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان بیٹیوں کو آدھی وراثت دیتے ہیں، بیٹے کو ڈبل دیتے ہیں۔ کہتی خدا کی قسم اعتراض کرنے والے ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، ہماری فیملیوں میں بیٹی کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا، نہ بہتوں کو تو بیٹوں کو بھی نہیں مل رہا ہوتا، کتوں کو جاری ہوتی ہے وراثت۔ تو میں آپ سے جلدی بات کو سمیٹ کے بس ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھی باتیں ہیں نا، وہ صفائی ستھرائی ڈسپلن، اس میں فالو کرو۔ مذہب جن چیزوں میں گائیڈ کرتا ہے میرے بھائی وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، ان کے حکمران ہمیں مل جائیں اور مذہب ہمارا ہو، ہم ان سے اچھے بن جائیں گے، ہمارے والے ان کو دے دو تھوڑے دنوں کے لیے، اور مذہب نہ ہو ان کے پاس تو ہم سے بدتر ہے۔ پہلے میں کہتا تھا ادھار دے دو، پھر میں کہتا پکے پکے ادھار کی کیا ہوتے ہیں۔ تو بعض ادھار ایسے ہوتے ہیں جو پکے پکے دیے جاتے ہیں۔ تو ایک اس سوسائٹی کا باہر کا ہے اور ایک اندر کا ہے۔ جو ڈیپتھ میں جب آپ گہرائی میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا بھائی اللہ اور رسول کو مانے بغیر انسان نہیں بن سکتا۔